بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اتنی پیاری بزم میں یاد فرمایا، کیونکہ بندہ مومن کے لیے یہ سعادت ہے کہ اسے دین کی خیرات کسی بھی صورت میں ملے۔ تعارف آپ نے کروا دیا ہے بزم جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سٹی جڑا والا۔ بحمدہ تعالی یہاں قرآن کریم کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا، پھر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ سورہ شورى، اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے بھی اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت کی کھیتی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور حدیث مصطفیٰ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ بزم جمال مصطفیٰ سے میرا پچھلے تقریباً 21-22 سال سے تعلق ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بڑے ہی پیار کرنے والے لوگ ہیں سارے ہی، اور ان کی یہ سعادت ہے، خوشبختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ علماء حقہ، علماء اہل سنت ہر مقام پر کی سربراہی بھی فرماتے ہیں، یہ بھی محبت ان کی سرپرستی بھی فرماتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا ان کی محبت کا اثر ہے۔ کیا بات ہے۔ کریم آقا صلی اللہ، جیسے کہ ان کی بزم کا نام ہے بزم جمال مصطفیٰ، تو وہ جمال ہو سرکار کے اخلاق کریمانہ کا، سرکار کی سیرت مبارکہ کا، یا شریعت مطہرہ کا، اللہ کے ولیوں کی محبت کا، وہ سارے کے سارے جمال اکٹھے کر لیے جائیں تو ان کی خیرات کی جھلک جو ہے وہ بزم جمال مصطفیٰ میں نظر آتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے شاہ صاحب۔ ان سب نسبتوں، کیونکہ سرکار کی نسبت ہے نا، تو ہم تو سرکار کی نسبت کو دیکھتے ہیں، تو کریم آقا کی جس نسبت کا بھی جمال جو ہے اس کی خیرات آپ دیکھیں تو وہ بزم جمال مصطفیٰ میں نظر آتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو گویا یوں کہوں کہ اسم با مسمہ، تو بڑے پیارے لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ، جتنے بھی ممبران ہیں۔ تو بالخصوص میری جو خصوصی قربت ہے، خصوصی رفاقت ہے، محبت ہے، جیسے بالکل میرے پہلو میں تشریف فرما ہے راشد محمود صاحب، راشد بھائی، یہ شیخ عمران سکندر صاحب، حاجی سعادت صاحب، تو میاں محمد عظیم صاحب۔ میں توقع کر رہا تھا کہ ان کی زیارت نصیب ہوگی، لیکن شاید وہ بھی کہیں مصروف ہوں۔ تو اس طرح سے یہ جتنے بھی احباب ہیں سارے پیار کرنے والے ہیں۔ تو پچھلے میں نے عرض کیا کہ 21-22 سالوں سے چونکہ میرا تعلق ہے، تو بارہا دفعہ، کیونکہ ان کا جو بزم کے حوالہ سے زیر اہتمام ان کی بزم کے پروگرام ہوتا ہے وہ بڑا فقید المثال ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا کہہ لیں کہ بڑا مرکزی پروگرام ہوتا ہے ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا، اور پاکستان لیول پہ ہونے والے جو پروگرام جتنے بھی بڑے بڑے پاکستان لیول میں، بالکل اس میں کوئی مبالغے والی بات نہیں، پورے پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ محافل نعت سرکار کی یاد میں جو سجائی جاتی ہیں ان میں سے بہت بڑا پروگرام ہے، اور یہ آج کے دور پرفتن میں سرکار کے عشاق کو کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، 20-25 ہزار کا مجمع اکٹھا کرنا، یہ سرکار کی محبت کی وجہ ہے۔
شاہ صاحب یہ محفلیں تو ہوتی ہیں اس میں نعت خوانی ہی نظر آتی ہے، لیکن ان کا آپ نے کیا فرق دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ، میں نے پہلے عرض کی کہ ان کو ہر مقام پر ان کی محبت کی وجہ سے علماء کی، جس طرح یہ ہماری قابل احترام شخصیت ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے شہر جڑاوالا کی، ہمارے علاقہ کی امیر جماعت اہل سنت قبلہ مفتی محمد اصغر نوری صاحب زیدہ شرف ہو، اس طرح سے دیگر جتنے بھی علماء حقہ ہمارے ہیں ان شہر جڑاوالا کے، ان کی سرپرستی ہے، اور سرپرستی کا اثر یہ ہے کہ وہاں صرف نعت خواہ مدعو نہیں کیے جاتے، ان کو نہیں بلایا جاتا، بلکہ سرکار کے محاسن کریمانہ کا جو ہے وہ بھی ذکر جو ہے وہ بیان کی صورت میں ہوتا ہے، اور پورے پاکستان سے انٹرنیشنل لیول کے جو اسکالرز ہیں واہ واہ، ان کو اس سٹیج پر جو ہے وہ مدعو کیا جاتا ہے، کیا بات، تاکہ نظم کی صورت میں بھی سرکار کے عشق اور محبت کی باتیں لوگوں تک پہنچے، اور نثر کی صورت میں بھی واہ واہ واہ، اس طرح سے بھی یہ اہتمام کرتے ہیں۔ نظم کی صورت میں عشق بڑکایا جائے اور نثر کی صورت میں عقیدہ بچایا جائے۔ الحمدللہ یہ بھی الحمدللہ، ماشاءاللہ ان کا۔ یہ عقیدے کا بہت بڑا کام ہے، اور یہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ نوجوانوں کو طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اور اپنے انداز سے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کو گمراہ کن عقائد جو ہیں وہ اس طرح کے دیے جاتے ہیں، ان کا برین واشنگ کی جاتی ہے، تو اس طرح سے یہ ایک قسم کا جہاد کر رہے ہیں، دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں۔ کوئی بھی پروگرام ہو کسی بھی پلیٹ فارم پر، کبھی بھی یہ بزم والے پیچھے نظر نہیں آئے، ہر مقام پر یہ پیش ہوتے ہیں۔ اور میں پچھلے کئی سالوں سے بارے دیگر ان کو عرض کیا ان سب کی خدمت میں کہ محافل نعت یہ الحمدللہ پورے پاکستان میں ہوتی ہیں، پوری دنیا میں ہوتی ہیں، سرکار کے ذکر پاک کی محفلیں۔ آپ کوئی ایسا کام کرے تاکہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا فیض اور ثمر ملے، اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ صدقہ جاریہ جو ہے اس کا فیضان نصیب ہوتا رہے۔ تو الحمدللہ یہ بڑی خوش بختی والی بات ہے ان کے لیے، اور ہمارے لیے خوشائند بات ہے، خوشی والی بات ہے کہ الحمدللہ انہوں نے اب بیڑا اٹھایا ہے۔ تو وہ جامعہ ہماری بیٹیوں کے لیے، طالبات کے لیے جامعہ السکینہ، یہ بھی نسبت والا نام ہے نا جی، حضرت سیدہ سکینہ کی نسبت سے جامعہ السکینہ کے نام سے مرزے والا سٹاپ پر، جو کھڑے والا جڑا والا روڈ ہے، اس پر تقریباً 4 کنال 5 کنال ماشاءاللہ 5 کنال پنجتن کی نسبت سے وہاں پر عظیم الشان ایک اسلامک یونیورسٹی یہ بیٹیوں کی قائم کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ 2025 کا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے ابھی بھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں جانا ہوا، آپ بھی وہاں تشریف فرما تھے، تو میں نے وہاں پر بھی عظیم بھائی سے، راشد بھائی سے عرض کیا کہ جتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ تجربے سے بات گزری ہے، آپ بھی بخوبی جانتے ہیں، میں بھی بخوبی جانتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مراکز ہیں، گیلانی اسلامک سینٹر کے کیمپس ہیں، ہم محدود سے وسائل میں کوئی تعمیر کا سلسلہ ہوتا ہے تو کام اللہ کا نام لے کے شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ اپنے پیاروں جن سے ہمیں نسبتیں حاصل ہیں، ان کی نسبت، ان کی غلامی کا توق ہمارے گلے میں، اللہ ان کے تصدق ہمارے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ محدود سے وسائل میں ابھی عابد سعیدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب ادھر ان کے کیمپس کا کام شروع ہوا تو محدود سے وسائل میں، یہ بارہا دفعہ ہم نے آزمایا، محدود سے وسائل میں کام شروع کیا جاتا ہے، لیکن اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ ایک دفتر بنانے لگے تھے تو پورے جامعہ کی الحمدللہ۔ تو ان سے بھی میں نے کہا، راشد بھائی سے اور عظیم بھائی سے، کہ آپ جتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں پوری رقم اکٹھی ہو جتنی آپ نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے یا ایسٹیمیٹ ہے آپ کا، جتنے اکٹھے ہوئے اللہ کا نام لے کے شروع کریں، پھر دیکھیے کیسے کیسے اسباب میرا وہ خالق و مالک اپنے پیارے محبوب کا صدقہ پیدا فرمائے گا۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جتنی نسبتیں ان کو حاصل ہیں، کیونکہ کریم آقا کی ہر نسبت کا ادب، حیا، ان سے محبت، ان سے عقیدت،
یہ ان کے تن من میں بسی ہوئی ہے. تو اتنی نسبتیں جب حاصل ہوں کسی ایک بزم کو، اور آپ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 92 ان کے ممبرز بھی ہو گئے، سرکار کے اس میں مبارکہ کے اعداد اس حوالے سے بھی نسبت ہوگی سرکار کے اس میں مبارکہ سے. سرکار کا اس میں محمد جو ہے 92 اس کے اعداد ہیں، وہ بھی نسبت ہوگی. اب اتنی نسبتوں کی خیرات بندے کو مل رہی ہوگی تو یقینی طور پر میرا خالق و مالک غیبی طور پہ اسباب پیدا فرمائے گا. رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، جمعۃ المبارک کی رات ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں، آپ بھی میرے ساتھ آمین کہیں، باقی جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آمین کہیں کہ انہوں نے جو اب یہ بیڑا اٹھایا ہے جامعۃ السکینہ کی تعمیر کا، ایک بہت بڑی، میں نے دیکھا وہ نقشہ دکھا رہے تھے، تو بہت بڑی ایک اسلامک یونیورسٹی انشاءاللہ، تو بہت بڑا ایک مرکز بنے گا انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کا. میرا خالق و مالک غیب کے خزانوں سے انہیں عطا فرمائے. بس آپ کام شروع فرمائیں جی، پھر اللہ آسانیاں فرمانے والا ہے. کریم آقا کا صدقہ پھر اللہ راستے کھولتا جائے گا میرا مالک آپ کے لیے انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں بے پناہ عطا فرمائے، اور خلوص سے، محبت سے، جس طرح آپ جذبے سے دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما کر آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی اسے صدقہ جاریہ بنائے. بہت شکریہ.